حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارگاہ کے راوی ہیں نا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی، اسلام کے بارے میں فضائل و کمالات بتائے، تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام قبول کیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ آپ 5 یا چوتھے مسلمان تھے. اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا، محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن عاص یہ کیا اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو اتنی تکلیفیں دی، اتنی مشقتیں دی، اتنے تو یعنی تکلیف دی کہ آپ کے اسلام سے ہٹ جائیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا دم کی بیماری تھی. کون سی؟ دم کی بیماری. جیسے دھواں آ جاتا ہے تو انسان کی سانس چڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ چاچا جو اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، اس وقت جب نہیں ہوا تھا اسلام کی دولت سے مالا مال، تو کیا ہے یہ دم کی بیماری سے تو فائدہ اٹھائے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو ایک کمرے میں بند کر دے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں کیا چٹائیاں ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ لگائیں تیلی تو کیا ان سے دھواں نکلتا ہے. تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو دم کی بیماری ہے، تو آپ نے کیا کیا، اس کو ایک کمرے میں بند کر کے اور اس کو کیا ہے چٹائی کو آگ لگائی، دھواں کر دیا تاکہ ان کی سانس پھولے، ان کو مشقت ہو، تکلیف ہو، ان کو اور ساری تکلیفیں ہوں تاکہ وہ اسلام سے بیزار ہو کر اسلام چھوڑ دیں. اب حضرت سیدنا عثمان غنی کو جب گھر میں بند کیا نا، وہ سانس پھول رہی تھی، تکلیفیں ہو رہی تھی، مشقتیں آ رہی تھی. چاچا سمجھ رہا تھا کہ اسلام سے پھر جائے گا، اسلام سے ہٹ جائے گا، لیکن کیا ہے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا. اور حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے حال ذات سے یہ فرما رہے تھے کہ کیا ہے مر جاؤں لیکن کیا ہے اسلام کا دامن اب نہیں چھوڑوں گا. کیا ہے گر چاہتے ہو دو جہاں کی بھلائی تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا. کیا ہے فرمایا کہ اب میں نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت کو اپنا لیا ہے. اب یہ سر رہے یا جدا ہو جائے، لیکن کیا ہے حضور علیہ السلام کی شریعت سے با وفا ہونا ہے، حضور علیہ السلام سے با وفا ہونا ہے. تو آخر کار دیکھا کہ جس طریقے بھی ظلم و ستم کرے، لیکن کیا ہے آپ اسلام سے نہیں ہٹ سکتے، تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال رہے اور جلیل القدر صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا فیض نصیب فرمائے.